السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے روح کے اوپر، کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت، روح کا مقام۔ انشاءاللہ اس بارے میں آج کی ویڈیو میں تفصیلی بات ہوگی روح کے اوپر۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت ملتا رہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہر ذی روح کے دو جسم ہوتے ہیں، یعنی جو بھی چیز پیدا کی گئی ہے جو زندہ ہے اس کے دو جسم ہیں، ایک جسم کثیف اور دوسرا لطیف۔ یعنی ایک جسم جو سخت ہے اور دوسرا جو لطیف ہے، یعنی ایک کثیف ہے جو سخت ہے ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسرا لطیف ہے جو پانی کی مانند ہے، جو ہمیں باریک ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک مادی اور دوسرا روحانی۔ مادی وہ جسم ہوتا ہے جس کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہوں، یعنی ایک تو وہ جسم ہے جس کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، جبکہ روحانی جسم کو ہماری باطنی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے۔ یعنی جو ہماری روح ہے اس کو ہماری باطنی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے، جن کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے وہی روح کو دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہری آنکھوں سے وہ نظر نہیں آ سکتا، اگرچہ روحانی جسم کی پیدائش مادی جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، لیکن مادی جسم کے فنا ہو جانے سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ یعنی جو ہماری روح ہے، روح تو عالم امر سے ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو جتنے بھی مسلمان یعنی جتنے بھی انسان قیامت تک آنے ہیں ان سب کی ارواح پیدا ہو گئی۔ تو جب جسم دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر دنیا میں روح کا جنم ہوتا ہے، لیکن جب جسم فنا ہو جاتا ہے اس سے روح کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ زندہ رہتا ہے، وہ روح زندہ رہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آسان تشریح اس طرح سمجھے کہ ہمارا مادی جسم جس کو ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اصل میں روحانی جسم ارواح کا گھر ہے۔ یعنی جو ہمارا مادی جسم ہے، جو ظاہری جسم ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں ظاہری آنکھ سے، وہ ہمارا روحانی جسم ہماری روح کا وہ گھر ہے، یعنی جس گھر میں ہماری روح رہتی ہے۔ روح کا گھر ہے جسم، سمجھ لیں کہ روح کا لباس بھی ہے جسم۔ جب یہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے، خواہ اس کی موت طبی ہو یا غیر طبی ہو، تو روحانی جسم ارواح یعنی جو اس کے اندر روح ہے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد روحانی جسم کا مادی جسم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق یا لگاؤ نہیں رہتا۔ یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو چاہے اس کی کیا لیں کہ وہ فوت اس کی موت طبی ہو یا غیر طبی ہو، یعنی کسی بھی طریقے سے وہ وفات پاتا ہے تو روح جسم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد روح کا جسم ہمارے جسم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق یا لگاؤ نہیں رہتا۔ لوگ جس کو مرنا کہتے ہیں اصل میں شکل کی تبدیلی ہے، یعنی لوگ جس کو مرنا کہتے ہیں اصل میں شکل کی تبدیلی ہے۔ مرنے پر اس جسم میں کچھ تغیر واقع نہیں ہوتا، یعنی مرنے پر اس جسم میں کچھ تغیر واقع نہیں ہوتا۔ مرنے والے کے عزیز و اقارب روتے پیٹتے ہیں اور عالم ارواح میں خوشی کی دھوم مچ جاتی ہے۔ یعنی امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا کہ مرنا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی جب تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب جب تمہاری پیدائش ہوتی ہے تو لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن عالم ارواح میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ عالم ارواح سے آپ اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن جب آپ وفات پاتے ہیں تو آپ کے خاندان والے، آپ کے عزیز و اقارب روتے پیٹتے ہیں، لیکن عالم ارواح میں خوشی کی دھوم مچ جاتی ہے کیونکہ آپ واپس وہاں چلے جاتے ہیں۔ عالم ارواح کے وہ لوگ روحیں جن سے زمانہ حیات
دینوی میں محبت تھی، مریض کے بستر کے قریب کھڑے رہتے ہیں۔ یعنی جب انسان کے موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو عالم ارواح کے وہ لوگ جن سے انسان کا اس دنیا میں تعلق یا واسطہ یا محبت رہی ہوتی ہے، تو وہ مریض کے بستر کے قریب کھڑے رہتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور جو ہی جسم کثیف سے اس کا تعلق علیحدہ ہوا، یعنی جیسے ہی جسم سے روح نکلی، اسے اپنے ہمراہ عالم ارواح میں لے جاتے ہیں۔ جب انسان کی موت قریب ہوتی ہے تو مرنے والے کو کچھ وقت پہلے ہی علم ہو جاتا ہے، اس لیے بعض مریض گھر والوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ فلاں عزیز یا فلاں رشتہ دار جو کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، ان کو اطلاع کر دیں کہ وہ مجھے آ کر مل جائیں۔ یعنی یہاں پہ مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان کی موت قریب ہوتی ہے تو مرنے والے کو کچھ وقت پہلے ہی علم ہو جاتا ہے، اس لیے بعض مریض گھر والوں کو، یعنی جن کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں، عزیز و اقارب کو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ یا فلاں عزیز رشتہ دار جو کسی دوسرے شہر میں رہتا ہے، اس کو اطلاع کر دیں کہ وہ مجھے آ کر مل جائے۔ یہ واقعہ تو آپ نے کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہمارا کوئی رشتہ دار یا عزیز و اقارب بالکل مرض کے قریب ہوتا ہے مرنے کے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے جو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان سے کہیں، میری بیٹی کو فلاں بیٹی کو کہیں، فلاں بیٹے کو کہیں کہ وہ مجھے آ کے مل جائے۔ بستر کے قریب یا ادھر ادھر اس کو عالم ارواح سے آئے ہوئے رشتہ دار، عزیز و اقارب نظر آتے ہیں۔ یعنی جب وہ بالکل قریب ہوتا ہے موت کے، بستر کے قریب یا ادھر ادھر، اس کو عالم ارواح سے آئے ہوئے عزیز و اقارب جو اس کے وفات پا چکے ہیں نظر آتے ہیں۔ مریض کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، یعنی کہ مرنے کے وقت مرنے والے کو اس کے مرحوم عزیز و اقارب نظر آنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی مریض ان کا نام لے کر بھی پکارتا ہے یا پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ یہ بات مرنے والے کے عزیز و اقارب کو بھی پتہ چل جاتی ہے۔ اب آخری وقت ہے، مریض کے گرد لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کی جان آسانی سے نکل سکے، اس کو موت کی تکلیف نہ ہو اور اس کی روح کو تسکین ملے، یعنی روح کو سکون ملے اس لیے جب مرنے والے کے تھوڑی بہت سختی ہوتی ہے جان کی، تو اس کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں اس کے قریب بیٹھ کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ اس کی روح کو تسکین ملے، اس کی موت کی تکلیف نہ ہو اسے۔ اگر اس وقت روحانی آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف اعضاء سے روشنی نکل کر سر کی طرف دوڑتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ اگر اس وقت روحانی آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف اعضاء سے روشنی نکل کر سر کی طرف دوڑتی ہے۔ جسم کے سب حصے آہستہ آہستہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ جو روشنی ان کے پاس سے نکل کر اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے، اسے اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ روح اور جسم کا ایک مدت کا ساتھ ہوتا ہے، اس لیے جسم روح کو اپنے جزو خیال کرنے لگتا ہے، اس لیے کوشش کرتا ہے کہ کہیں اسے چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ ایک طرف روح نکل کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور دوسری طرف جسم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہے۔ یعنی ایک طرف تو روح جسم سے نکل کے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور دوسری طرف جسم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہے۔ ہاتھ پاؤں کا ٹیڑھا ہو جانا، سکڑ جانا، سانس لینے میں تکلیف وغیرہ معلوم ہونا، جس قدر حرکتیں مرنے وقت مرنے والا کرتا ہے، جس کو دیکھنے والے مرنے کی تکلیف کہتے ہیں، وہ سب روح اور جسم کا آپس میں کشمکش ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح بعض اوقات ہم نے دیکھا ہوگا کہ مرنے کے بالکل قریب لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں یا سکڑ جاتے ہیں یا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اس وقت ہم ظاہری جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو موت کی تکلیف کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ سب روح اور جسم کی آپس میں کشمکش ہوتی ہے۔ روح کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ مرتے وقت سینکڑوں ارواح ادھر ادھر کھڑی نظر آتی ہیں۔ روح ایک مکمل وجود رکھتی ہے، ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہوتی ہے اور آنے والے حالات سے باخبر ہوتی ہے۔
یعنی روح ایک مکمل وجود رکھتی ہے، ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہوتی ہے اور آنے والے حالات سے باخبر ہوتی ہے۔ جمعرات والے دن زمین پہ ارواح زیادہ آتی ہیں۔ بعض ارواح اپنے رشتہ داروں سے خواب میں آ کر ملاقات کرتی ہیں۔ بعض ارواح عالم بیداری میں بھی کچھ لوگوں کو نظر آتی ہیں، کچھ لوگوں کو صرف آوازیں سنائی دیتی ہیں، کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ذی روح ہمیں بلا رہی ہے یا بولنے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن ویسے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم نے کیا دیکھا ہے یا کیا سنا ہے، عموماً وہم کا شکار رہتے ہیں۔ اگر وہ اس قسم کا ذکر دوسروں سے کریں بھی تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ جو لوگ غیر طبی موت کا شکار ہوتے ہیں، مثلاً کوئی مرد یا عورت قتل ہو جاتی ہے، تو ان کی ارواح اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی رہتی ہیں کہ جس طرح اس شخص نے میرے گھر کو تباہ کیا ہے اس طرح اس کا بھی گھر تباہ ہو۔ یہ بات ہم دوبارہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ بات کافی امپورٹنٹ تھی۔ یعنی جو لوگ غیر طبی موت کا شکار ہوتے ہیں، مثلاً کوئی عورت یا مرد قتل ہو جاتے ہیں، تو ان کی ارواح اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی رہتی ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جس طرح اس شخص نے میرے گھر کو تباہ کیا اسی طرح اس کا گھر بھی تباہ ہو، یعنی اس کی روح مرنے والے کی جس نے قتل کیا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی رہتی ہے کہ جس طرح اس نے میرے گھر کو تباہ کیا، میرے گھر کو اجاڑا، اسی طرح اس کا بھی گھر تباہ ہو، اس کا بھی گھر اجڑے۔ ان میں سے بعض ارواح انتقامی کارروائیوں پر بھی اتر آتی ہیں۔ یعنی مصنف لکھتے ہیں کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے ان کی جو ارواح ہوتی ہے ان میں سے بعض ارواح انتقامی کارروائیوں پر بھی اتر آتی ہیں۔ جس مقام پہ آدمی کا قتل ہوتا ہے وہاں پر وہ ارواح آتی ہیں اور وہاں کے لوگوں کو مختلف طریقوں سے ڈراتی ہیں۔ بعض لوگوں کو سوتے میں چیخ و پکار کی آوازیں آتی ہیں جیسا کہ کوئی رو رہا ہو، یا پھر پتھر آنے یا برتن ٹوٹنے کی آوازیں کانوں میں آتی ہیں۔ بعض گھروں میں آگ بھی لگ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی عذاب بن کر رہ جاتی ہے۔ یعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ بعض ارواح جو لوگ غیر طبی موت کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو، تو ان کی ارواح میں سے بعض ارواح ایسی ہوتی ہیں جو انتقامی کارروائیوں پر بھی اتر آتی ہیں۔ یعنی جس مقام پر اس ارواح کا قتل ہوا ہوتا ہے وہاں پر وہ آتی ہیں اور لوگوں کو ڈراتی ہیں مختلف آوازیں نکال کر، یا بعض لوگوں کو سوتے ہوئے چیخوں پکار کی آوازیں آتی ہیں جیسا کہ کوئی رو رہا، یا پتھر آتے ہیں یا برتن ٹوٹنے کی آوازیں کانوں میں آتی ہیں۔ بعض گھروں میں آگ بھی لگ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی عذاب بن کر رہ جاتی ہے۔ ایک شخص کا تجربہ، یہاں پہ مصنف تجربہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا تجربہ ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا ہو، مثلاً کسی نے قتل کر کے اس کو دفن کر دیا ہو، یا ناجائز بچہ ہو جو کہ دفن کر دیے جاتے ہیں، ان کی ارواح زمین پر ہی رہتی ہے۔ ایسے لوگ جو قتل ہو جاتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں، یا بعض اوقات عورتیں اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ناجائز بچے ویرانے میں دفن کر دیتی ہیں، ان کی جو ارواح ہوتی ہیں اعراف عام میں بدروحیں کسی بھی بے احتیاطی کے سبب لوگوں پر مسلط ہو جاتی ہے، ان کو عالم خواب میں یا عالم بیداری میں ڈراتی ہیں۔ یعنی یہاں پہ مصنف ایک شخص کا تجربہ لکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کا تجربہ ہے کہ ایسے لوگ جن کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا ہو، مثلاً کسی نے قتل کر کے اس کو دفن کر دیا ہو، یا ناجائز بچے جن کو دفن کر دیے جاتے ہیں، ان کی ارواح زمین پر ہی رہتی ہے۔ ایسے لوگ جو قتل ہو جاتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں، یا بعض اوقات عورتیں اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ناجائز بچے کو ویرانے میں دفن کر دیتی ہیں، ان کی جو ارواح ہوتی ہیں اعراف عام میں بدروحیں یعنی عام زبان میں ان کو بدروحیں کہا جاتا ہے، جو جن شخص کو قتل کر کے کسی نے دفن کر دیا گیا ہو، یا پھر کسی ایسے بچے کو، یعنی جو بچہ ناجائز ہو، ان کی عورتیں ایسی ان کو دفن کر دیتی ہیں، تو وہ عام طور پر بدروحیں کہلاتی ہیں۔ یا تو وہ پھر کسی عامل کے ہاتھے، یعنی عامل اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، پھر وہ ان سے کام لیتا ہے۔ اس طرح کے معاملات جب کسی شخص پہ ہوتے ہیں تو اس کے علاج میں بھی کافی دشواری ہوتی ہے۔
یعنی یہاں پہ مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن کو ہم بدروحیں کہتے ہیں وہ ایسے شخص کی روحیں ہوتی ہیں جن کو قتل کر دیا گیا ہو یا جن کا جنازہ نہیں پڑھا گیا ہو، تو وہ ایسی روحیں لوگوں کو بدروحوں کی شکل میں تنگ کرتی ہیں، ان پہ خوف مسلط کرتی ہیں، یا پھر کوئی عامل اپنے علم کے ذریعے یعنی کوئی عامل جو وہ اپنے عمل کے ذریعے ان کو پھر اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں کچا کلوا یا کالا کلوا انہی بدروحوں کو کہا جاتا ہے، جو لوگ جن کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا ان کی قبر پہ یا ان کے جہاں وہ دفن ہوتے ہیں، جو ہندو عامل ہوتے ہیں جو کالا جادو کرتے ہیں، تو وہ پھر ان کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، پھر وہ ان سے لوگوں کو پریشان کرنے یا اس طرح کے ناجائز کام ان سے لیتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور اس طرح کا اگر کسی کے اوپر جادو مسلط ہوتا ہے، بدروح کسی کے اوپر مسلط ہوتی ہے، تو اس کے علاج میں بھی مصنف کہہ رہے ہیں کہ کافی دشواری ہوتی ہے، یعنی کافی مشکل ہوتی ہے اس کا علاج کرنے میں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو روح کے متعلق۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔